سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں سیاست اور تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے محسوس کرتا ہوں اگر جنرل ضیاء الحق مارشل لا نہ لگاتے تو شاید 1980 تک بھٹو صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہوتی۔ فوج نے 1977 میں مارشل لا لگا کر بھٹو صاحب کو پھانسی دے کر پیپلز پارٹی کو نئی زندگی دے دی، لہٰذا یہ آج تک زندہ ہے۔ بھٹو اور زرداری فیملی کی تیسری نسل اس کا پھل کھا رہی ہے۔ ہماری ریاست اور سیاسی جماعتوں نے عمران خان کے معاملے میں بھی یہی غلطی کی۔ عمران خان ایک جنون کا نام تھا، عوام کا خیال تھا خان آئے گا، ملک کی تمام سڑکیں سونے کی بن جائیں گی، مگر خان آیا، اس نے ملک کی ہر چیز، ہر ادارے کا جنازہ نکال دیا۔ یہ آخر میں اس ادارے پر بھی پل پڑا جس نے اسے اقتدار میں لا کر احسان کیا تھا، لہٰذا یہ بڑی تیزی سے اپنے انجام کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پارٹی ٹوٹ چکی تھی، اتحادی ناراض تھے، فوج کے اندر اس کے لیے نفرت تھی، عوام کا رنجاپن اڑ چکا تھا۔ اس زمانے میں حالت یہ تھی، بین الاقوامی دنیا ہمارے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ فوج بڑی مشکل سے کسی نہ کسی ملک کو تیار کرتی، مگر خان وہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر آتا کہ نقصان کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا، لہٰذا پارٹی اوور ہو چکی تھی۔ لیکن اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن جماعتیں جلد بازی کر بیٹھی۔ سیاسی لوگ جیلوں اور اسٹیبلشمنٹ جنرل فیض حمید کی خواہش سے گھبرا گئی۔ یہ دونوں اکٹھے ہوئے عمران خان کو گھسیٹ کر کرسی سے اتار دیا۔ یوں وہ ہو گیا جس کے بارے میں ان لوگوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ آج عمران خان 2018 سے بھی کئی گنا بڑا دیو بن چکا ہے۔ سیاسی جماعتیں اور طاقت کے ماخوذ اکٹھے ہو کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ یہ جیل میں بھی اس وقت کا سب سے بڑا سیاسی چیلنج ہے۔ اگر ملک میں صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے تو یہ 2/3 اکثریت لے جائے گا۔ اس کے بعد یہ سڑکوں اور گلیوں میں پھانسی دے گا، اس وقت تک دیتا رہے گا جب تک یہ شیخ مجیب کے انجام تک نہیں پہنچتا۔ مگر سوال یہ ہے، کیا پاکستان اس وقت تک رہ جائے گا؟ میرا نہیں خیال یہ ملک اس وقت تک بچے گا۔ ہمیں یہاں ایک اور حقیقت بھی ماننی ہوگی، عمران خان کو دوبارہ سیاسی زندگی دینے کا فریضہ بھی انہی لوگوں نے سر انجام دیا جو 2018 میں اسے اقتدار میں لائے تھے۔ اس کو لانے کا آپریشن بھی بونڈا تھا، اسے نکالنے کا پلان بھی۔ اسٹیبلشمنٹ اگر 2018 میں جلدی نہ کرتی، خان کو 2024 تک ڈویلپ ہونے دیتی تو یہ آج مختلف ہوتا۔ اگر اسے 2022 میں زبردستی نہ نکالا جاتا تو بھی صورتحال مختلف ہوتی، اس کی سیاسی موت ہو چکی ہوتی۔ ہم آج اسے اسی طرح الیکشن سے روک کر بھی غلطی کر رہے ہیں۔ میرا مشورہ ہے، آپ عمران خان کو الیکشن لڑنے دیں۔ کیا قیامت آ جائے گی؟ پاکستان تحریک انصاف پارٹی نہیں، یہ 5-6 جتھوں کا مجموعہ ہے۔ آپ آج انہیں الیکشن لڑنے دیں، یہ آپس میں لڑ کر مر جائیں گے۔ عمران خان اگر وکلا کو ٹکٹ دیتا ہے تو اس کے سیاسی امیدوار ڈنڈے اٹھا لیں گے، اگر یہ سیاسی ورکرز کو ٹکٹ دے دیتا تو وکلا ناراض ہو کر گھر بیٹھ جائیں گے اور اسے پیشی کے لیے وکیل نہیں ملے گا۔ 9 مئی اور 10 مئی کے واقعات کے بعد عوام بھی ڈر گئے ہیں۔ خان اگر انہیں باہر نکلنے کی دعوت دے گا تو لوگ نہیں نکلیں گے۔ پنجاب میں استحکام پاکستان پارٹی بن چکی ہے اور KPK میں پرویز خٹک، یہ دونوں جماعتیں حکومتیں نہ بنا سکی تو بھی یہ عمران خان کے ووٹ ضرور توڑیں گی اور اس کا فائدہ الیکشن کرانے والے کو ہوگا۔ لہٰذا خوف کس بات کا؟ آپ اسے روک کر اس کے خلاف مقدمے پر مقدمہ بنا کر امیدواروں سے کاغذات چھین کر عمران خان کو ہیرو بنا رہے ہیں۔ اس کے قد میں روز 2 فٹ اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اگر اسی طرح بڑھتا رہا تو یہ کسی دن جیل کی چھت پاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ یہ بات سچ ہے، انسان کسی نہ کسی دماغی خارش کا شکار رہتا ہے۔ کسی کو دولت چاہیے، کسی کو پاور، کسی کو شہرت، اور کوئی کسی مرد یا عورت کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یہ خواہش، یہ محبت اس وقت تک جنون رہتی ہے جب تک انسان اپنی خواہش کو پا نہیں لیتا۔ لہٰذا آپ کو اگر کسی کی خواہش ختم کرنا چاہیے تو وہ جو چاہتا ہے اسے وہ دے دے۔ وہ شخص چند دن میں اپنی کامیابی کے نیچے دب کر ختم ہو جائے گا۔ ہم ہیر اور رانجھے کی داستان سن کر جوان ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے، اگر رانجھے کی ہیر سے شادی ہو جاتی تو کیا اس کے بعد بھی وارث شاہ یہ داستان لکھتے؟ اسی طرح اگر سونی ماہیوال بھی آخر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگتی، یا مرزا اور صاحبہ بھی حویلی بنا کر رہتے، ان کے 5-6 بچے ہو جاتے، مجنو اور لیلا کی بھی ہیپی اینڈنگ ہو جاتی، تو کیا یہ داستانوں میں داستان ہوتی؟
جی نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ یہ بھی عین ممکن تھا۔ ہیر اور رانجھے، سونی اور مائیوال، مرزا اور صاحبہ، مجنوں اور لیلا کی آخر میں طلاق ہو جاتی۔ یہ دونوں باقی زندگی کورٹ کچہریوں میں نان نفقے اور بچوں کی حوالگی کے لیے لڑ رہے ہوتے، یا باقی زندگی ایک دوسرے کو گالیاں دے کر گزار دیتے۔ لہٰذا یہ حقیقت ہے، خواہش اس وقت تک خواہش رہتی ہے جب تک یہ پوری نہیں ہو جاتی۔ تکمیل کے بعد ہر چیز بے معنی ہو جاتی، اس کا رنگ روپ اتر جاتا ہے۔ ہماری تاریخ میں 52 سال پہلے ایک خوفناک واقعہ پیش آیا تھا۔ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو گیا تھا۔ ہم آج تک شیخ مجیب الرحمن کو اس کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں، اور یہ بات غلط بھی نہیں۔ شیخ مجیب الرحمن نے بنگالیوں میں رانجھے جیسا جنون پیدا کر دیا تھا، اور وہ بنگلہ دیش کو ہیر سمجھ بیٹھے تھے۔ بہرحال 16 دسمبر 1971 کو ان کی خواہش پوری ہو گئی، بنگلہ دیش بن گیا، شیخ مجیب اس کا پہلا صدر ہو گیا۔ لیکن اس سب کے بعد کیا ہوا؟ 15 اگست 1975 کو، جب بھارت میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا، جس کی مدد سے بنگالیوں نے آزادی حاصل کی تھی، عین اس دن فوج نے شیخ مجیب کے گھر کا گھیراؤ کیا۔ شیخ مجیب، اس کی بیگم، 3 بیٹوں، 2 بہوؤں، مہمانوں، رشتہ داروں، ذاتی سٹاف اور ایک بریگیڈیئر جنرل کو گولی مار دی۔ شیخ مجیب اس وقت اپنے گھر کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے۔ ان کی لاش دیر تک سیڑھیوں پر پڑی رہی۔ ان کے وہ 4 اتحادی بھی بعد ازاں گرفتار ہوئے، جنہوں نے 1971 کے سانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان چاروں کو بھی 3 نومبر 1975 کو سزائے موت دے دی گئی۔ شیخ مجیب کی 2 بیٹیاں سلامت رہی، یہ اس وقت جرمنی میں تھی۔ یوں شیخ مجیب اور بنگالیوں کی محبت اختتام پذیر ہو گئی۔ میرا دعویٰ ہے، اگر بنگلہ دیش نہ بنتا، شیخ مجیب کامیاب نہ ہوتے، تو شاید یہ تحریک آج بھی قائم ہوتی، گلیوں میں بنگالی اور پنجابی کی جنگ جاری رہتی، ہم نے آج بھی ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوتا، ایک دوسرے کا سر کھول رہے ہوتے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی مثال لے لیں، یہ لیڈر تھے، یہ اقتدار میں آئے، انہوں نے ملکی معیشت کے ساتھ جو کیا وہ 2000 PhDs کے برابر ہے۔ وہ بھی تیزی سے مجیب الرحمن جیسے المیہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پارٹی کے اندر خوفناک دراڑ تھی، دوسری سیاسی جماعتیں بھی PDM کی طرح اکٹھی ہو چکی تھی۔ لیکن اگر جنرل ضیاء الحق بھٹو کو پھانسی نہ لگاتے اور مارشل لا لگا کر پیپلز پارٹی کو ایک نئی زندگی نہ دیتے، تو آج تک بھٹو اپنی سیاسی موت خود ہی مر جاتے، اور آج تک بھٹو کے نام پہ بھٹو اور زرداری فیملی کی تیسری نسل اس بھٹو کی قربانی کا پھل کھا رہی ہے۔